انسان کا حساب و کتاب برحق ہے۔ انسان کیا لے کر اس دنیا میں آیا ہے اور کیا لے کر جائے گا۔ اے تو پروردگار کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے۔ ایک بہت گنہگار عورت تھی، اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی نیکیاں کی ہی نہیں تھی سوائے گناہ کے۔ پورا دامن اس کا گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ بچپنے سے لے کر جوانی تک، جوانی کے بعد جتنی عمریں گزری، اس کی جو بھی گزری، سب گناہوں کے کام اس نے کیے، گناہوں سے دامن بھرا ہوا تھا۔ انسان اس دنیا میں آ کر چاہے نیکی کرے چاہے گناہ کرے، موت نیک انسان کو بھی آنا ہے اور گناہگار انسان کو بھی آنا ہے۔ فیصلہ نیک انسان کا بھی ہونا ہے اور گنہگار انسان کا بھی ہونا ہے۔ اور جب انسان نیکیوں کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں کچھ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اور جو گناہوں سے دامن کو بھر کے لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی عزت و کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ ساری اللہ کی نظر عنایت تک نہیں اس پر ہوتی ہے۔ ایک گنہگار عورت جو گناہوں سے اس کا دامن بھرا ہوا تھا، انتقال ہو گیا، مر گئی۔ مرنے کے بعد اس کے عزیزوں نے، اس کے گھر والوں نے، تمام بھائی بہنوں نے اس کو سپرد خاک کر دیا، قبرستان میں دفنا دیا۔ اب وہ تو دفن ہو گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچی، جب حساب و کتاب اس کا ہوا، اس کا تو گناہوں سے دامن بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے حکم دے دیا اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ گنہگار عورت تھی، اس نے کہا مولا مجھے 1 منٹ کے لیے ٹائم دے دے، یہ تو ورحق ہے کہ میں واقعی گنہگار تھی، میں نے گناہ کے سوا کوئی کام نہیں کیا، مگر یہ تیری گنہگار بندی، مولا 1 منٹ کے لیے ٹائم دے دے، اس کے بعد تو جہنم میں مجھے ڈال دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گنہگار بندی کی بات کو مان لیا، فرشتوں کو حکم دیا 1 منٹ اس کو روک لو۔ اس عورت نے کہا پروردگار میں 1 مرتبہ اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں، ہمارے والد سے ہماری ملاقات کرا دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس گنہگار عورت کے باپ کو لے کر آؤ۔ باپ اس لڑکی کے سامنے آتا ہے، اپنی بیٹی کے سامنے آتا ہے تو وہی گنہگار عورت، وہی لڑکی کہتی ابا جان ہمارے ساتھ تم بھی جہنم میں چلو۔ تو باپ گنہگار نہیں تھا، اتنا گنہگار نہیں تھا۔ باپ نے کہا بیٹی گناہ تو نے کیا، تیرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ساری خامیاں تیرے اندر تھی، جہنم کی حقدار تو ہوئی، اللہ نے تجھے ناک کے بل جہنم میں گھسیٹنے کا حکم تجھے دیا، تو تیرے ساتھ میں کیوں جہنم میں جاؤں؟ بیٹی نے کہا ابا جان آج اگر میرے دامن میں کوئی گناہ ہے، آج جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا ہے، اس میں آپ بھی شریک ہیں۔ اب دیکھو امت محمدیہ کے لوگوں، دیکھو میرے نبی کے دیوانوں، سمجھو بات کو، نبی کے چاہنے والوں، نبی کے غلاموں، اس واقعے کو سمجھو۔ باپ نے کہا بیٹی میں کیوں جہنم میں تیرے ساتھ جلوں، میں نے کون سا ایسا قصور کیا، گنہگار تو، تیرے دامن گناہوں سے بھرا ہوا، جہنم میں تو جل، میں کیوں جلوں؟ بیٹی نے کہا ابا جان میرے گناہوں میں آپ بھی شریک ہیں۔ اب وہ باپ ضرور سنے جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، وہ والدین اس بات کو ضرور سنے جس کے گھروں میں بیٹیاں، ان کی پرورش کیسی ہو رہی ہے۔ بیٹی نے کہا ابا جان یہ بات سچ ہے کہ گناہ میں نے کیا، میں جہنم میں جاؤں، مگر میرے ابو جان یہ بھی بات حق اور سچ ہے کہ دنیا میں جب میں رہا کرتی تھی، اگر کوئی گناہ کے لیے قدم اٹھاتی اس وقت آپ مجھے روک سکتے تھے۔ ابا جان
آپ نے دینی تعلیم مجھے نہیں دلائی. اگر آپ نے مجھے دینی تعلیم دلائی ہوتی تو شاید آج میں گناہ سے باز رہتی. دنیا میں نے زندگی تمام میں نے آپ کے ساتھ آپ کے مکان میں گزاری. میرے پیارے ابو جان، کبھی آپ نے مجھ سے نہیں کہا تھا بیٹی فجر کی اذان ہو گئی مصلی اٹھا نماز پڑھ لے. ظہر کی اذان ہوئی ابو جان، تم نے مجھ سے کبھی نہیں کہا بیٹی مصلی اٹھا ظہر کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لے. میرے پیارے ابو جان، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ عصر کی اذان ہو گئی بیٹی مصلی اٹھا نماز پڑھ لے. مغرب کی ہوئی آپ نے کبھی نہیں کہا، عشاء کی ہوئی آپ نے کبھی مجھ سے نہیں کہا. آپ دنیاوی کام میں مجھے مشغول کیا. آپ جب بھی گھر آتے تھے پانی مجھ سے منگاتے تھے، کھانا مجھ سے مانگتے تھے، ساری ضروریات کی چیزیں میں لا کر دیتی، مگر آپ نے دین کا کام مجھ سے کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا. کاش ابو جان اگر دین کا کام کا حکم آپ مجھے دے دیتے تو ہو سکتا میں گناہوں کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ہمارے دامن میں کچھ ہوتی، جن نیکیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا اور مجھے جنت عطا فرما دیتا. آپ نے مجھے کبھی بھی نیکی کی دعوت نہیں دی. آپ بھی میرے ساتھ جہنم میں چلیے گا. اللہ فرمائے گا اس لڑکی کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے جاؤ. آج یہ بات قابل غور ہے. آج ہمارے گھروں میں جوان بچے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو، ہم تو دین کی طرف نہیں بڑھتے، اپنے بچوں کو دین کی طرف بڑھنے کی دعوت بھی نہیں دیتے. آج ہم کوئی دین کا کام نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کو بھی دین کا کام کرنے نہیں دیتے ہیں. آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہوں. آج کے پوزیشن تو یہ ہے کہ ماں باپ خود نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کو کہاں سے دیں گے. اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو. ماں بھی بول کے آئی، ماں کو بھی جہنم میں، بھائی بول کے آیا، بھائی بھی جہنم میں. ایک جہنمی کے ساتھ ایک جہنمی گھر کا اگر جہنم میں چلا گیا، ایک شخص ایک فرد اگر گھر کا جہنم میں چلا گیا، وہ تمام لوگوں کو جہنم میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہے. ایسے اگر ایک فرد گھر کا جنتی ہو گیا تو تمام جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اپنے گھر میں اگر سب عالم نہ ہو سکے تو اپنے ایک دو بچوں کو حافظ قرآن عالم دین ضرور بنائیں. جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنایا ہے، میدان محشر میں ان کے والدین کے سروں پر سونے کا تاج سجایا جائے گا. اور یہ حقیقت ہے مسلمانوں، وہ دن دور نہیں ہے، دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی، سب کچھ دیکھنے کو مل جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین کی